याजूज माजूज इंसान हैं, हमारी तरह वो भी एक कौम है, उनमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। हमारी तरह वो भी कारोबार भी करते हैं। मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के 10 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा हम इंसान हैं और 9 हिस्से याजूज माजूज हैं। इतनी कसीर तादाद के अंदर याजूज माजूज इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 मकाम पर याजूज माजूज का जिक्र किया। एक जगह पे सूरह कहफ की आयत नंबर 92 से लेकर 97 तक, और दूसरे मकाम पर अल्लाह करीम ने सूरह अंबिया के अंदर आयत नंबर 96 में याजूज माजूज का जिक्र किया। कुर्बे क़यामत ये ज़ाहिर होंगे। क़यामत की निशानियों में से, अलामाते कुबरा में से, यानी बहुत बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का ज़ाहिर होना। ये कुर्बे क़यामत यानी क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगे, निकलेंगे। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर यूं तज़किरा किया कि जब अहले तुर्क इस कौम याजूज माजूज से तंग आकर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करते हैं कि ए अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, हम इस कौम से इसके फितना व फसाद, कत्ल व गारत और इसके फसाद की वजह से बड़े परेशान हैं। तो जब हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम इस कौम के कत्ल व गारत के बारे में सुनेंगे, इसके फितने फसाद के बारे में जानेंगे, तो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया, कुरान यूं तज़किरा करता है कि फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, कि अगर तुम लोग कुव्वत के साथ, ताकत के साथ मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान एक मजबूत मुस्तहकम दीवार कायम कर दूंगा। और यूं हुआ कि उस कौम ने, अहले तुर्क ने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की कुव्वत और ताकत के साथ मदद की और उन्होंने मिलकर सीसा पिघलाई हुई दीवार, एक मजबूत और मुस्तहकम दीवार कायम कर दी कि याजूज माजूज उस दीवार को उस वक़्त से लेकर आज तक पार नहीं कर सके। याजूज माजूज का दीगर अहादीस के अंदर भी, कुरान मजीद में भी इसका तज़किरा मिलता है। जामे तिर्मिज़ी, मुस्तदरक लिल हाकिम, इब्न माजा और सही मुस्लिम में भी याजूज माजूज का तज़किरा आता है कि, और हदीस पाक के अंदर यूं भी मिलता है कि ये याजूज माजूज सुबह निकलते हैं, उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, शाम तक तोड़ते रहते हैं, हत्ता कि सूरज की आखिरी किरण भी गायब हो जाती है। तो इनका सरदार कहता है कि आओ चलें वापस, तो सुबह दोबारा इस दीवार को तोड़ेंगे। तो जब वो वापस चले जाते हैं तो सुबह आकर देखते हैं तो अल्लाह करीम उस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम बना देता है। अल्लाह की ये भी एक हिकमत है कि अल्लाह मुसलसल इनको इस दीवार को तोड़ने की तौफीक अता नहीं करता। अगर ये मुसलसल लगे रहें तो ये तोड़ देंगे, तो मुसलसल ना तोड़ना ये भी अल्लाह की एक हिकमत है। लेकिन अल्लाह ने जब इनको जाहिर करना होगा, जब इनको निकालना होगा, तो इनका सरदार कहेगा कि इंशाअल्लाह कल हम इस दीवार को दोबारा शुरू करेंगे। तो जब वो अगले दिन वापस आएंगे तो वो दीवार जहाँ पर छोड़ के जाएंगे वहीं से दोबारा शुरू करेंगे, तो इस दीवार को तोड़ देंगे। सिर्फ इंशाअल्लाह कहने की वजह से, अल्लाह का नाम जब उनकी ज़बान पे आएगा
تو وہ اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ یہ جب اللہ کی منشا ہوگی، حکمت ہوگی، یہ ظاہر ہوں گے، سارے دریاؤں، نہروں، سمندروں کا پانی پی جائیں گے، فتنہ و فساد برپا کریں گے، انسانوں کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین جل شانہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد نکلیں گے، کیونکہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، بعد میں یہ قوم ظاہر ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوگی کہ اے پیارے نبی، اس قوم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ اہل اسلام کو، اپنے ماننے والوں کو لے کر پہاڑ طور کے اوپر چلے جائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر تشریف لے جائیں گے، باقی پوری کائنات کو یہ تباہ و برباد کر دیں گے، اتنا فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام طور کے اوپر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ دعا کریں گے کہ مولا ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما، ان کو تباہ و برباد فرما۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ کریم ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جو ان کو کھا جائے گا، اور یہ قومیں یاجوج ماجوج تباہ و برباد ہوں گی، اپنے انجام کو پہنچیں گی۔ لیکن یوں بھی کہا جاتا ہے اس دور کے اندر، کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار چین جو ہے، یہی وہ دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بنائی ہے۔ کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ چائنیز یا جاپنیز یہ جو ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ دیوار چین یہ پہاڑ اور سیمنٹ سے بنی ہوئی ہے، لیکن جو دیوار ذوالقرنین علیہ السلام ہے، آپ نے وہ سیسا پگھلایا ہوا لوہے اور تانبے کو پگھلا کر وہ دیوار بنائی ہے، تو یہ دیوار بالکل اس سے مختلف ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اس دیوار کو، دیوار ذوالقرنین علیہ السلام کو، یاجوج ماجوج کے اندر اللہ نے اتنی قوت نہیں رکھی کہ وہ اس دیوار کو کراس کر سکیں، پار کر سکیں، لیکن دیوار چین کے اوپر لوگ کھلے عام آج پھرتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے گھومتے ہیں، تو اس لیے یہ دیوار بالکل بھی وہ دیوار نہیں ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین علیہ السلام یہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے، جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بنائی، دو پہاڑوں کے درمیان بنائی ہے، لیکن دیوار چین جو ہے یہ پہاڑ کی چوٹی پر بنائی گئی ہے، تو اس لیے اس دیوار کا اس دیوار کے ساتھ مشابہت کرنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دیوار اور ہے، یہ دیوار اور ہے۔ پھر یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ دیوار اور ہے تو آج اس جدید دور کے اندر سیٹلائٹ سسٹم ہے، دنیا کے نقشے سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی، تو پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار کسی کیمرے میں نہیں آتی، کسی نقشے میں نہیں آتی؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے کہ وہ کوئی چیز موجود ہو لیکن وہ کسی کو نظر نہ آئے، تو یہ وہ کر سکتا ہے، اس چیز پہ قادر ہے۔ دوسری بات کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، یہ کہنا کہ وہ موجود نہیں ہے تو یہ سراسر زیادتی ہے، کیونکہ جنات کی موجودگی ہے، حدیث سے ثابت ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ جنات ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں۔ تو اس لیے جس چیز کو انسانی آنکھ نہ دیکھ سکے اس کا انکار کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ اس لیے یہ دیوار موجود ہے لیکن نظر کیوں نہیں آتی؟ بلکہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ موجود تھے، تو دیوار ذوالقرنین علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے دیوار ذوالقرنین علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ دیوار کیسی ہے؟
تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیوار بڑی مضبوط ہے اور اس کے دیوار سے ریشم کے دھاگے جو ہیں وہ لٹک رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق فرمائی کہ ہاں تو نے دیوار ذوالقرنین کو ہی دیکھا ہے۔ تو وہ دیوار موجود ہے، صحابہ وہ اس صحابی نے دیکھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرمائی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جو دیوار ہمیں نظر نہیں آتی وہ موجود ہی نہیں ہے، اور دوسرا ہم اس چیز کا بھی انسان دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے پوری دنیا کو دیکھ لیا ہے، پوری دنیا کے وہ پوشیدہ گوشے، وہ مخفی گوشے کہ ہم نے ہر مخفی گوشے کو ظاہر کر لیا ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے پوری دنیا کو دیکھا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ دیوار نظر بھی آتی ہو، موجود بھی ہو، لیکن انسان وہاں تک پہنچ نہ سکا ہو، کیونکہ انسان تو یہ جو آباد حصہ ہے دنیا کا، زمین کا، اس کو بھی اچھی طرح نہیں دیکھ سکا۔ تو کجا وہ زمین جس کو ابھی تک آباد نہیں کیا گیا، اس کو ہو سکتا ہے انسان ابھی تک وہاں پہنچا ہی نہ ہو۔ اس لیے یہ دیوار موجود ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ محض کہانی ہے، قصہ ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے لیے فرض ہے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں آیا، احادیث میں آیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا اور تصدیق کی۔ تو اس لیے اس کا انکار کرنا یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کو تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو سب باتوں کی ایک بات جو خلاصہ ہے گفتگو کا، کہ جس چیز کو اللہ ظاہر کرنا چاہے اسے کوئی چھپا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ چھپانا چاہے اسے کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ ایک وقت آئے گا یہ حقیقت کھلے گی، یاجوج ماجوج نکلیں گے اور سب دیکھیں گے۔